بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ نمبر 30 سے پہلی سورت سے لے کر سورہ لیل کے آخر تک، یعنی سورہ والضحیٰ سے پہلے تک اس حصے کی تلاوت کی جائے گی۔ سورہ عبس ہے، عبس و تولی۔ عبس کا معنی ہوتا ہے منہ بنانا یا تیور چڑھا۔ تو اس کا جو شان نزول ہے بڑا دلچسپ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مشرکین مکہ کے سرداروں کو دعوت دے رہے تھے۔ مشرکین مکہ کے سردار بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں۔ تو اس طرح عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ، ایک صحابی تھے، نابینا صحابی تھے، ان کو نظر نہیں آتا تھا بالکل، ان کو پتہ نہیں تھا کہ کون بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا چل رہا ہے۔ تو وہ آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے مجھے کچھ سکھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذرا ناگوار محسوس کیا کہ بیٹھے ہوئے یہ موقع ملا ہے، ان کو دعوت دے رہے ہیں اور بات کاٹ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کاٹ کر درمیان میں کہنے شروع کر دیا کہ آپ مجھے سکھائیں، کچھ سکھا دیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تھوڑا سا اس سے عباسہ کا معنی جو میں نے آپ کو بتایا یہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پر جو ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، بات کو جاری رکھا۔ وہ سردار سے بات کر رہے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ہو سکتا ہے ان کو ہدایت مل جائے، اگر ان کو ہدایت مل جائے تو بہت بڑی بات۔ تو خیر اس کے بعد جو ہے نا فوراً اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمایا کہ عبس و تولی، منہ بنایا، تیور چڑھا، ان جاءہ الاعمی، جب ایک نبینہ آ گیا، اندھا آ گیا اس سے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا پتہ کہ یہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے سردار یہ نصیحت حاصل کریں گے، یہ مسلمان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اس کا تو یقین نہیں ہے، لیکن یہ جو صحابی آپ کے پاس آئے یہ مخلص ہیں، یہ آپ سے پڑھنے کے لیے خالص صحابی ہے۔ تو خیر اس کے بعد جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بڑی عزت کرتے تھے، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، حتیٰ کہ جب ان کو دیکھتے تھے تو فرماتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرا عتاب فرمایا ہے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر پہ کہیں جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب مدینہ منورہ سے باہر جاتے تھے نا سفر پہ، تو کسی کو اپنا نائب بناتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو بھی کبھی کبھی بناتے تھے، حالانکہ نبی نہ تھے لیکن بناتے تھے، اور مؤذن تھے، اذان بھی دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی شان دی۔ سورہ تکویر ہے، سورہ تکویر میں، سورہ انفطار میں قیامت کے ہولناکیوں کا ذکر ہے۔ وہ بندہ جب پڑھتا ہے آیات تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے کہ جو ہولناکے اس وقت ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ ان کو ذکر کرنے کی ضرورت کی فرصت نہیں ہے۔ سورہ تکویر میں ہے کہ زمانے جاہلیت میں، جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ رسم تھی کہ بعض قبائل میں، سب میں نہیں، کہ اگر لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ درگور کرتے تھے، شرم کی وجہ سے کہ اب یہ کسی کے پاس جائے گی، کسی کے ساتھ اس کی شادی ہوگی، ہمارے لیے عار کی یہ بات ہے۔ تو اس کا ذکر ہے کہ فَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ زندہ درگور کی جانے والی لڑکیوں سے پوچھا جائے گا کس گناہ میں ان کو قتل کیا گیا۔ ابھی ایک جگہ ہے یہ جو ہے نا ہوٹل دار التوحید، اس کے ساتھ ہے، ابھی وہ جگہ ویسے پڑی ہوئی، مشہور یہ ہے کہ وہاں پر زندہ درگور کرتے تھے۔ سورہ بروج ہے، سورہ بروج کا شان نزول یہ ہے کہ ایک پچھلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک جادوگر تھا، تو جادو کے ذریعے سے وہ کچھ کام کرواتا تھا۔ وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے کوئی لڑکا دے دو ذہین قسم کا کہ میں اس کو جادو سکھاؤں، میرے مرنے کے بعد تو یہ سلسلہ چلتا ہے۔ تو ایک لڑکا تھا، بادشاہ نے وہ لڑکا اس جادوگر کے حوالے کر دیا، تو وہ لڑکا جادوگر کے پاس جاتا تھا جادو سیکھنے کے لیے۔ تو راستے میں ایک راہب کا صومعہ تھا، ایک راہب کا عبادت خانقاہ ٹائپ تھی۔ وہ راہب سچا راہب تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والا تھا، پادری تھا، سچا پادری تھا۔ اس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب حق پر تھا۔ تو کبھی کبھار ان کے پاس میں بیٹھتا تھا لڑکا، ان کی باتیں سنتا تھا، تو ان کی باتیں نا اس کو اچھے لگنے لگی اور اس سے اثر لینے لگا۔ ایک دن وہ جا رہا تھا راستے میں، ایک جانور نے
راستہ بند کیا۔ بعض روایت میں آیا تھا کہ جانور شیر تھا، راستے میں کھڑا تھا، راستہ بند کیا، وہ تو بہت سارے لوگ کھڑے تھے، کیا ہے جی راستہ نہیں دے رہا، کوئی قریب جا نہیں سکتا۔ تو اس لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا یا اللہ اگر اس راہب کا دین سچا ہے تو اس پتھر کے ذریعے سے اس شیر کو مروا دے۔ پتھر مارا، اس کو لگ گیا، شیر ختم، راستہ کھل گیا۔ تو لوگوں کو اندازہ ہو کہ یہ بچہ کوئی خالی بچہ نہیں، معمولی بچہ نہیں۔ ایک نابینا تھا، اس نے کہا میرے لیے دعا کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ بینائی دے۔ وہ بچہ کہنے لگا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا لیکن اس شرط پر کہ آپ توحید کے قائل ہوں گے، پھر شرک چھوڑیں گے۔ اس نے کہا ہاں جی، دعا کی، اس کو بینائی آ گئی۔ اس نے توحید شرک چھوڑ دی، توحید اختیار کر لی۔ یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی تو بادشاہ کو بڑا غصہ ہے۔ بادشاہ نے کہا اس بچے کو بھی، راہب کو بھی، اور جو نابینا تھا اس کو بھی میرے پاس لائے۔ تو نابینا شخص کو اور راہب کو تو اسی وقت آرے سے چروا دیا بادشاہ۔ بچہ رہ گیا زندہ۔ لوگوں سے کہا کہ اس کو لے جاؤ پہاڑ سے گرا اس بچہ۔ وہ لے گئے پہاڑ پہ، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پہاڑ میں زلزلہ پیدا ہو گیا، وہ سارے مر گئے، بچہ زندہ بچ گیا، آ گیا بچہ۔ پھر بادشاہ نے کہا اس کو جا کے نا لے جاؤ دریا میں، سمندر میں، کشتی میں لے جاؤ، اس کو ادھر ڈبو دو۔ کشتی میں لے گئے، اللہ کا کرنا ایسا ہو کہ کشتی الٹ گئی، سارے غرق ہو گئے، زندہ ہو گئے، پھر آ گئے۔ تو اس بچے نے کہا کہ اگر مجھے بادشاہ سے کہا مجھے قتل کروانا چاہتے ہو تو اس کا یہ حل ہے کہ لوگوں کو جمع کر دو اور تیرکش سے ایک تیر نکالو اور یہ کہہ دو تیر چلاتے وقت کہ اس بچے کے پروردگار کی قسم، ٹھیک ہے، پھر تیر چلاؤ تو مر جاؤ۔ تو بہت سارے لوگ کھڑے تھے، جمع تھے، بادشاہ نے یہ کہہ کر تیر چلایا یا کسی نے چلایا، کنپٹی بھی لگا، وہ بچہ شہید ہو گیا۔ جب وہ شہید ہو گیا تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، وہ سارے مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب مسلمان ہو گیا اور بادشاہ کے لیے مزید درد سر بن گئے، یہ کیا ہو گیا؟ بادشاہ نے ان سے کہا، سب سے کہا چھوڑ دو اس کا۔ انہوں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم چھوڑ دیں۔ تو ظالم بادشاہ نے کیا کہ خندق کھدوائی، خندق، اور ان خندقوں میں آگ لگا دی اور سب کو زندہ جلا دی۔ یہ خندق اب بھی موجود ہے، یہ سعودیہ کے بارڈر پر، یہ جو بارڈر بڑھتا ہے نا میرے خیال میں اردن کے ساتھ، اردن کے اب بھی وہ خندق موجود ہیں، نشانات اب بھی موجود ہیں، آپ نیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں، بعض لوگ جاتے ہیں، ہمارے جاننے والے بھی گئے ہیں، انہوں نے بھی دیکھی ہے، تو سب کو آگ میں جلا دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ پورے صورت نازل فرمائی، انہوں آگ میں جلے، ایک ایک جلتا گیا، ایک ایک جلتا گیا، لیکن کسی نے ایمان نہیں چھوڑا۔ اتنا مضبوط ایمان تھا انہوں نے، تھوڑی دیر پہلے ایمان لے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، ایمان اتنا مضبوط ہو۔ سب سے بڑا سوال